السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زید ملک کے ساتھ. اور آپ بڑے اہم مسئلے کے اوپر آج بھی ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان ضیاء خان یوسف زئی صاحب, اور ہم نے انہیں اسپیشلی طور پر یہ بڑے اسپیشل حوالے سے انہیں مدعو کیا, لیکن کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ایسا ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ جتنے بھی سرکاری تعلیمی ادارے تھے ان کو میئر کے انڈر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ میئر کے انڈر کرنے کے وجہ سے بہت سارے ابہام پیدا ہو گئے, بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے, اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ محکمہ ایجوکیشن سے وابستہ تھے وہ سارے غیر مطمئن ہو گئے, اور وہ سارے جو تھے حکومت کے اس فیصلے پر بڑے حیران بھی دکھائی دیے اور پریشان بھی دکھائی دیے. تو ضیاء خان یوسف زئی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اب اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس آرڈیننس کا کیا بنا, کیا وہ آرڈیننس واپس ہوا یا پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب ایسے ہی سارا معاملہ رہے گا. سب سے پہلے ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جتنی بڑی موومنٹ ہم نے چلائی, اور محکمہ تعلیم یعنی ہم تعلیم دینے والے ہیں, ہم نسلیں بنانے والے ہیں اور نسلوں کی تعمیر کرنے والے ہیں. یعنی ملک کا مستقبل جو ہے اس کی تعمیر ہم کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور اس کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں. تو یہ جو راتوں رات ایک فیصلہ کیا گیا کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ایک کارپوریشن کے تحت کر دی جائیں گے, اور کارپوریشن بھی وہ جس کا میئر کا وجود ہی نہیں ہے, جس کا اپنا میئر ہے ہی نہیں, وہ استعفیٰ دے چکا ہے. تو وہ اتنے بڑے ادارے کو اور اتنے کامیاب ادارے کو, یعنی پورے پاکستان کے لوگ جو ہے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں, سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھیں, اور بہترین رزلٹ ہے اس کا, اور اس کی کوالٹی اتنی زبردست ہے کہ پوری دنیا میں اس کے شاگرد, اس کے طلباء, اس کے طالبات جاتے ہیں اور نام روشن کر رہے ہیں. ہمارے بڑی مشکل سے داخلے ملتے ہیں, سیٹس فل ہو جاتی ہیں, بالکل, لوگ بڑی سفارشیں کرواتے ہیں, بالکل ایسے کرواتے ہیں. تو اتنا زبردست قسم کا ہمارا سسٹم ہے. اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش بڑے عرصے سے کی جا رہی تھی. یعنی کبھی یہ کیا جاتا تھا کہ اس کا جو سربراہ ادارہ ہے, ڈی جی ہے, وہ ہی اپائنٹ نہیں کیا جاتا تھا کافی عرصہ, یا 2-3 مہینے کے لیے وہ بری لگایا جاتا تھا. یعنی یہ دیکھیں کہ حکومتوں کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ اتنی محبت ہے کہ وہ اس کا بجٹ اتنا تھوڑا سا ہے, اس کے باوجود ایک ادارہ اتنے بہترین انداز میں چل رہا ہے تو اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش. بالکل مثبت چل رہا ہے اور اچھی ڈگر پہ چل رہا ہے اور وہ نام بھی بنا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے نئی پالیسیز لے آنا, نیا آرڈیننس لے آنا, یہ جو ہے یہ بالکل ابہام والی بات تھی. تو ضیاء یوسف زئی سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ آرڈیننس کو ہے اس کو واپس لیا گیا, یا کس حوالے سے کیا مطلب اس وقت تک کیا مذاکرات ہوئے ہیں آپ کی تنظیم؟ ہمارے جو سینئر استاد ہیں اور بانی جیک اظہر اعوان صاحب, ان کی کاوشوں سے, ان کی کوششوں سے تمام لوگ جو مختلف بٹے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا, خواہ وہ انتظامیہ میں سے ہوں یا ہیڈس میں سے ہوں یا وہ ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ میں سے ہوں, ان تمام کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک پیج پہ لے کر آئے, اور بہترین طریقے سے سب نے مل کر تحریک چلائی. اور اس تحریک کے نتیجے میں حکومت کو مجبور ہونا پڑا کہ حکومت جو ہے وہ یہ جو شک تھی ہماری 166 اس کو ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائے. لیکن ان کی طرف سے یہی کوشش ہو رہی تھی کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی کریں, امینڈمنٹ کریں, لیکن جو ہماری برادری ہے وہ اس کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھی. اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ حکومت نے ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں اس حوالے سے, نہیں تو ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے کہا ہم ڈرتے تو نہیں ہیں کسی سے بھی, اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی چیز سکھاتے ہیں کہ حق کے لیے آپ نے ڈٹ جانا ہے. تو وہ جو بچے ہمارے ہیں جو سیکھتے ہیں, ہم جو سکھاتے ہیں, تو ہم نے بھی تو اسی پہ عمل کرنا ہے کہ کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے یہی حکومت سے کہا کہ ہمیں مکمل طور پہ اس کا خاتمہ چاہیے. اس کے لیے ہم نے جنرل باڈی اجلاس بلایا. جنرل باڈی اجلاس نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا, اور وہ لائیو بھی گیا, کہ ہم کسی صورت میں بھی اس آرڈیننس کی شک کو نہیں مانتے, اور باقی جتنی بھی شکیں موجود ہیں جس میں وفاقی ایجوکیشن کا تذکرہ ہے ہم اسے نہیں مانتے. حکومت نے واپس کیا جواب دیا؟ کیا حکومت آمادہ ہو گئی یا اس حوالے سے
آپ کی تنظیم جو مستقبل میں کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے یا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سارا معاملہ ابھی تک ٹھیک تو نہیں ہوا، تلوار تو وہ اس طرح لٹک رہی ہے، لیکن موجودہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہم اسے خوش آئند بھی کہتے ہیں، اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک لوکل جو گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے جو اس آرڈیننس کو معطل کیا ہے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، اسے خوش آئند سمجھتے ہیں، اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے عوام کی فتح ہوئی ہے، اسلام آباد کے استاد کی فتح ہوئی ہے، اسلام آباد کے نان ٹیچنگ کی اور باقی تمام اداروں کی فتح ہوئی ہے، اس لیے کہ اسلام آباد کے لوگوں کے ہی بچے ان اداروں میں پڑھتے ہیں۔ اگر 2.5 لاکھ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ان 2.5 لاکھ بچوں کے مستقبل کا معاملہ تھا کہ میونسپل کارپوریشن ایک اس کے پاس اسکول ہے، وہ اسکول بھی ان کا جو ہے وہ فیس جو ہے وہ 5 سے 8 ہزار ہے، تو ہم تو فری تعلیم دے رہے ہیں، پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک تعلیم فری ہے، کورٹ نے فیصلہ کتابیں بھی ہم دیتے ہیں، کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور آپ مطمئن ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس واپس ہو جائے گا اور حکومت اس کے اوپر اثر نو جائزہ لے گی، اور شاید حکومت نے آپ سے کوئی اس کے اوپر کمٹمنٹس بھی کی ہوں گی، اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ جس چیز سے استاد معاشرے میں استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو استاد جس چیز سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو، اس کو واقعی تبدیل ہونا چاہیے، اور حکومت کو اس کے اوپر لازمی غور، بلکہ حکومت کو جلد از جلد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے فیصلہ لے کر اس اساتذہ کو مطمئن کرنا چاہیے، بڑا ضروری ہے، اور عدالتی فیصلہ بھی آپ کے نزدیک بڑا خوش آئند ہوا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ آپ کے سامنے نئے پروگرام سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔